دو نظریات ہیں یہاں مفسرین کے درمیان. ترجمے دیکھ رہا تھا شیعہ سنی مفسرین کے ترجمے, تو دونوں میں شیعوں میں بھی بعض نے لکھا ہے اور اہل سنت کے بہت سے علماء نے یہ دو ترجمے کیے ہیں. جو برائی کرتے ہیں اللہ ان کا انجام برا کرتا ہے. انجام برا کیا ہوتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ انجام برا ہوتا ہے کس نتیجے میں؟ اللہ کی نشانیاں جھٹلانے اور نشانیوں کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں ان کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ یہاں پہ بتا رہا کہ انجام برا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں اور پھر ان کا تمسخر کیا, مذاق اڑایا. بعض مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ برے کاموں کو انجام دینے والوں کو سزا یہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں جھٹلانے لگتے ہیں. آدھا مجمع پہنچا بھائی, بہت یہ بڑا ایک علمی مسئلہ ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سزا برے کام کرنے والوں کی یہ ہے. اب بی بی نے کہاں پڑھی؟ دربار یزید میں. جو برائیاں کرتے ہیں انہیں سزا یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں جھٹلانے لگتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں نہیں, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے گناہ کی اللہ سزا یہ دے کہ اتنا بڑا گناہ کریں؟ توجہ, میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں, مجھے بہت ایک بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے. آوازیں آ رہی ہیں میری؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے اب میں نے جیب میں رکھ لیا, تو اب میں کیونکہ بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو ایسے ہی میں رکھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی تبدیل نہیں کرنا اپنے آپ, ایسے ہی پڑھوں گا میں. جانا گرامی, ہوتا یہ کہ انسان پہلے دن امام کا گستاخ نہیں بنتا. آدھا مجمع ہے, آدھا نہیں. کوئی آدمی پہلے دن نبی کا گستاخ نہیں بنتا. پہلے دن کسی مومن کی توہین کرے گا, کرتے کرتے ماں باپ پہ آئے گا, اور یہ گناہوں کے درجے بڑھتے بڑھتے نبی امام تک پہنچتے ہیں. جیسے نیکیوں کے بھی درجات ہوتے ہیں, پہلے چھوٹی نیکی کی پھر اللہ بڑی کی توفیق دیتا. میں نے کئی اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں میں کوئی بڑا ہی کام کروں گا, چھوٹے موٹے کام نیکیاں نہیں کرتا میں. اسے توفیق ہی نہیں ہوتی بڑی نیکی کی. جو چھوٹی نیکیاں نہیں کرتا, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. ایسا بھائی اگر پہنچ جائیں, بھائی میں تبرک کھڑا ہو جاؤں, میں لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھوں, میں کسی کی پلیٹ رکھی ہے اٹھا کے پھینک دوں, میں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کروں. میں کوئی بڑا ہی کام کروں گا, اللہ مجھے توفیق دے گا, کوئی بڑا ہی بہت بڑا کام. جسے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, اللہ انہی کو کوئی بڑی توفیق دیتا. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. وہ افراد جو جن کا دماغ پہلے ہی میں تو کوئی بہت ہی بڑا کام کروں گا, اسے کارنامے کی فرصت ہی نہیں ملتی, توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. اور بعض اوقات وہ جنہیں ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ارے یہ تو حبشہ کی سیاہ فام کالی عورت ہے, اللہ کہتا ہے پھر یہ وہی ہوگی جسے حسن و حسین ماں کہیں گے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں. عزیزان گرامی, بعض اوقات انسان سوچتا کہ یہ پیچھے رہ جائے گا, وہ آگے نکل جاتا. اس ریس میں کبھی بھی, نیکیوں کی ریس میں ہمیشہ کوشش کریں آگے رہیں. جتنی نیکیاں کرو گے اتنی توفیق بڑھے گی. عزیزان گرامی, ساری تمہید باندھی ہے. تو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہوں کے نتیجے میں ایک مومن کہنے لگے مولانا میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے, کبھی کچھ نہیں ہوا. چھوٹا سا گناہ کیا سب کو پتہ چل گیا, اتنا ذلیل ہوا ہوں کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی بعض اوقات حدیث میں آیا 70 پردے اللہ رکھتا ہے. وہ جو چھوٹا تو نے گناہ کیا نا وہ 71واں شاید رہا ہوگا, پتہ نہیں, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. بعض اوقات اللہ اتنے پردے رکھتا ہے لیکن انسان کے بعض اوقات وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے. ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, سخت ترین الامالی شیخ توسی, کیونکہ امالی شیخ مفید کی بھی ہے, شیخ صدوق کی بھی, سید مرتضیٰ کی بھی, شیخ توسی کی بھی. الامالی یعنی املا کی ہوئی احادیث, اگر سننا چاہیں. اور چاروں احادیث کی کتابیں ہیں, چاروں اہم ہیں. شیخ توسی کی الامالی سے حدیث پیش کر رہا ہوں. حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, میں نے کہاں لے جانا ہے, مجھے وقت کے اندر مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. امام فرماتے ہیں من عیر مؤمنا بمعصیۃ لم یمت حتی یرتکبہ,
جو کسی مومن میں عیب تلاش کر کے اسے تذلیل کرے، تضحیک کرے، مذاق اڑائے، بدنام کرے، تب تک نہیں مرتا جب تک کہ خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ کتنا سخت عذاب ہے کہ مومن کو نسبت دے رہا تھا، جب تک خود مبتلا نہ ہو جائے تب تک مرے گا نہیں۔ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی امیر المؤمنین کی طرف نسبت دے جھوٹ کی، ہم اسے کلین شیٹ دے دیں گے، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جو معصومین پہ دہن درازی کرے، میں سخت ترین جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ لوگوں نے باتیں کہیں، اور آج ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ نہیں، ان پہ پردے ڈال دیے جائیں، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو خواب میں دیکھ لیا یزید کو، اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو اس نے خود بتایا کہ میں تو معاف ہو گیا۔ پتہ نہیں انہیں یزید ہی خواب میں کیوں آتے ہیں، اور پھر یزید کو بخشوا بھی دیتے، کہتے نہیں مجھے خود اس نے بتایا، میں بخشا گیا۔ جس نے قتل حسین کیا وہ بخشا گیا، اگر میں چھوٹی سی لعنت کر دوں گا تو میں کیوں نہیں بخشا جاؤں گا؟